السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دوسرے درس میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج کا درس شروع کرنے سے پہلے پچھلے درس میں ہمارے طلبہ کے سامنے کچھ اشکالات آئے تھے، ان اشکالات کا جواب دے دیا جائے۔ سب سے اہم اشکال یہ تھا کہ فقہ کی تعریف میں آپ نے بتلایا تھا کہ جو فقہ کی دونوں تعریفات ہیں، یعنی العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المقتسم من ادلتها التفصیلیہ، یا پھر العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ مع ادلتها التفصیلیہ، یہ دونوں تعریفات جو فقہ کی کتابیں ہیں، چاہے وہ مطولات ہوں یا مختصرات ہوں، ان پہ انطباق نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر فقہ کی کون سی ایسی تعریف ہے جو فقہ کی کتابوں پہ منطبق ہوتی ہے؟ اگر ہم فقہی کتابوں کو دیکھیں، چاہے وہ مختصرات ہوں یا مطولات ہوں، تو ان کے اعتبار سے فقہ کی ایک جامع تعریف کی جا سکتی ہے کہ الفقہ هو حفظ الفروع الفقہیہ و جمعها، کہ فقہ فروع فقہی کو یا فروع فقہ کو یاد کرنا اور ان کو جمع اور اکٹھا کرنا، اسی کا نام فقہ ہے۔ آتے ہیں آج کے دوسرے درس میں۔ دوسرے درس کے جو عناصر ہمارے پاس، جن نکات پہ اور جن عناصر پہ آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی، وہ ہے اصول فقہ کی لقبی تعریف، پہلا نقطہ، اور دوسرا نقطہ اصول فقہ کے فوائد۔ اور اگر اصول فقہ نہیں پڑھتے ہیں، نہیں سکھاتے ہیں یا نہیں سیکھتے ہیں تو پھر کن غلطیوں کا امکان ہے، اس کے سائڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ آتے ہیں سب سے پہلے نقطے پہ کہ اصول فقہ کی لقبی تعریف کیا ہے۔ جب کوئی بھی طالب علم اصول فقہ کی کتابوں کو یا اس کے علاوہ کوئی بھی فن ہو کتابوں کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ علماء کرام جب کسی فن کی تعریف کرتے ہیں، تعریفات میں بہت سارے اختلافات نظر آتے ہیں، بہت سارے اختلاف ہوتے ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار فن تو ایک ہے، علم ایک ہے، پھر اس علم کی حقیقت اور ماہیت بیان کرنے میں اتنے سارے اختلافات کیوں ہیں؟ یہ در حقیقت اختلاف کسی کے ذہن کی پیداوار نہیں۔ جب تعریفات میں ہم اختلاف دیکھتے ہیں، اس اختلاف کی ایک بنیادی وجہ کہ ہمارے علماء کرام جب کسی فن کی تعریف کرتے ہیں تو تین اعتبارات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتبار اس فن کے جو موضوعات ہیں، جو مسائل ہیں، مضامین ہیں، اس کا اعتبار کرتے ہوئے تعریف کرتے ہیں، اور تعریف کرنے میں الفاظ، اس تعریف کی تعبیر میں الفاظ الگ الگ استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا اعتبار ہوتا ہے اس فن کے مسائل کا ادراک کیسے ہو سکتا ہے، یعنی جو موضوعات ہیں، مضامین ہیں، ان کو ہم جان کیسے سکتے ہیں، اس اعتبار کی رعایت کرتے ہیں، اس اعتبار کو مد نظر رکھتے ہوئے تعریف کرتے ہیں۔ اور تیسرا اعتبار کہ اس فن کو جب ہم جان لیں گے تو پھر اس سے فوائد کیا ہوں گے، اس کا ثمرہ کیا نکلے گا، لہذا اس اعتبار کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی تعریف کرتے ہیں۔ ہم بعض نموذج اور بعض سمپل لیں گے۔ اصول فقہ کی لقبی تعریف میں علماء کرام نے ان تینوں اعتبارات کو مد نظر رکھا ہے، لہذا ہم سب سے پہلا اعتبار شروع کرتے ہیں کہ اصول فقہ کی تعریف باعتبار مسائل اور مضامین، یعنی اصول فقہ کی جو موضوعات ہیں، جو مضامین ہیں، ان مضامین کو دیکھ کر کے ہمارے بعض علماء کرام نے اصول فقہ کی لقبی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور لقبی تعریف کرنے کے لیے جو تعبیرات استعمال کیے ہیں، اس تعبیر کو بیان کرنے کے لیے الفاظ میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن معنی اور مقصد میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، سب کا مقصد ایک ہے، صرف الفاظ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اصول فقہ کی تعریف ادلہ سے کرنا، جیسے کہ امام الحرمین جوینی رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب البرہان کے اندر، فَإِن قِيلَ فَمَا أُصُولُ الْفِقْهِ قُلْنَا هِيَ أَدِلَّتُهُ، کہتے ہیں اگر سوال کیا جائے کہ اصول فقہ کیا ہے، اصول فقہ کی ماہیت کیا ہے، تو جوینی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ہم کہیں گے کہ اصول فقہ در حقیقت یہ فقہ کے ادلہ۔ اور ایسے ہی علامہ غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب المستصفیٰ کے اندر رقم تراز ہیں، فَفَهَمْ أَنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ عِبَارَةٌ عَنْ أَدِلَّةِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ، کہ اصول فقہ در حقیقت احکام کے ادلہ کی معرفت کا نام ہے۔ اور یہی تعبیر حنفیہ میں سے
امام نصفی رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ امام نصفی رحمہ اللہ نے کشف الاسرار کے اندر ذکر کیا ہے جو ان کی شرح ہے، کیونکہ کشف الاسرار دو لوگوں کی شرح ہے، ایک ہے عبدالعزیز البخاری رحمہ اللہ جنہوں نے شرح کی ہے، حنفی ہیں، اصول البزدوی کی شرح کی ہے کشف الاسرار میں، اور ایک ہے امام نصفی رحمہ اللہ، وہ بھی حنفی ہیں جنہوں نے کشف الاسرار کے نام سے دوسری شرح لکھی ہے، دوسری شرح لکھی ہے، معذرت یہ اصول بزدوی کی شرح نہیں ہے بلکہ المنار کی شرح۔ تو ان علماء کرام نے یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ نصفی، علامہ غزالی اور امام الحرمین الجوینی رحمہ اللہ نے فقہ کی تعریف کی، کہا کہ اگر کوئی پوچھے فقہ کیا ہے تو مختصراً کہہ دیں گے کہ فقہ ادلہ ہے۔ کیوں یہ تعبیر استعمال کی، کیوں تعریف استعمال کی؟ کیونکہ ادلہ ہی فقہ کے موضوعات میں سے سب سے اہم موضوع ہے، یعنی موضوع کی رعایت کی تو پھر فقہ کی اصول فقہ کی تعریف ادلہ سے کی۔ بعض لوگوں نے ادلہ کی جگہ پہ دلائل کا استعمال کیا ہے، لیکن مقصد میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف الفاظ میں فرق ہو رہے ہیں۔ ان چار لوگوں نے ادلہ کا استعمال کیا، اور اس کے بعد علامہ سبکی، تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے دلائل سے تعبیر کیا، جیسے وہ کہتے ہیں اصول الفقہ یا دلائل الفقہ الاجمالیہ، یہ شرح الکوکب جمع الجوامع کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ابن نجار رحمہ اللہ نے شرح الکوکب المنیر کے اندر ادلہ کا استعمال نہ کر کے، دلائل کا استعمال نہ کر کے قواعد کا استعمال کیا ہے، یعنی قواعد سے تعبیر کیا ہے۔ مقصد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، کہتے ہیں اصول فقہ هي القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام الشرعیہ الفرعیہ، کہ اصول فقہ در حقیقت ان قواعد کی معرفت کا نام ہے جن کی مدد سے شریعت کے فروعی احکام کے استنباط تک پہنچا جا سکتا ہے، یعنی فروعی احکام کو مستنبط کیا جا سکتا ہے۔ مقصد کے اعتبار سے ان پانچوں جو پہلا ذکر کیا گیا ادلہ، دلائل، قواعد، کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں فرق نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کون سے آلات ہیں جن کا استعمال کر کے شرعی احکام کا مستنبط، شرعی احکام کا استنباط کیا جا سکتا ہے، وہ ادلہ ہے، اور وہی ادلہ دلائل ہیں، اور وہی دلائل وہ ادلہ ہے جن کا تذکرہ ہمارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور پھر علامہ نصفی اور علامہ غزالی اور علامہ جوینی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ یہ ہو گئی پہلا اعتبار کہ موضوع کو دیکھتے ہوئے اصول فقہ کے مضامین اور مسائل کو دیکھتے ہوئے اصول فقہ کی لغوی تعریف کرنا۔ اصول فقہ کی تعریف مذکورہ مسائل کے ادراک اور معرفت سے، کہ کیسے ان مسائل کا ادراک ہو سکتا ہے، کیا یہ مسائل ہی اصول فقہ ہیں یا پھر ان مسائل کے ادراک کا نام اصول فقہ ہے۔ اس مناسبت سے علماء کرام نے بہت ساری تعریفات کی ہیں اور مختلف اس تعبیر کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، جیسے کہ ابن الحاجب المالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام الشرعیہ الفرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ، یعنی وہ قواعد ہی اصول فقہ نہیں ہے، مسائل اصول فقہ نہیں ہے، بلکہ ان مسائل کا ادراک اصول فقہ۔ بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہے، پوائنٹڈ بات ہے کہ پہلی جو تھی صرف مسائل، مضامین، محتویات کو دیکھتے ہوئے اصول فقہ کی تعریف کی گئی۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ مجموع مسائل کا نام اصول فقہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ادراک کا نام اصول فقہ ہے۔ اسی لیے کہا العلم بالقواعد، یعنی ان مجموع قواعد کو، ان مجموع مضامین کو، ان مجموع ادلہ کو جاننے کا نام اصول فقہ ہے۔ یہ تعریف ابن الحاجب المالکی رحمہ اللہ کی ہے۔ شمس الدین الاصفہانی رحمہ اللہ نے بیان المختصر جو مختصر ابن الحاجب کی شرح ہے اس میں نقل کیا ہے، اور اسی تعبیر کو علامہ طوفی رحمہ اللہ نے شرح مختصر الروضہ میں نقل کیا ہے۔ بعض علماء اکرام نے العلم کے بجائے تعبیر جو استعمال کیا ہے وہ معرفت کا استعمال کیا ہے، جیسے علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ اصول الفقہ معرفت دلائل الفقہ اجمالا وکیفیت الاستفادۃ منها وحال المستفید، کہ فقہی دلائل کی معرفت اجمالی طور پہ، اور پھر ان فقہی دلائل سے کیسے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر مستفید کی حالت کیا ہوگی، کیا وہ مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، یا اگر آج ہم علماء بعض اپنے اہل حدیث علماء کی بات کرائیں
تو کیا وہ مقلد ہوگا یا متبع ہوگا یا مجتہد ہوگا؟ اور علامہ ابن الوقت الحنفی یا امیر بادشاہ رحمہ اللہ نے، علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے یہ تعبیر استعمال کی ہے لفظ ادراک سے۔ اب ہمارے سامنے اتنی ساری تعریفات ہیں، بعض ادراک کہہ رہا ہے، بعض علم کہہ رہا ہے، بعض قواعد کہہ رہے ہیں، بعض دلائل کہہ رہے ہیں، بعض ادلہ کہہ رہے ہیں۔ ان ساری تعریفات میں اختلاف کا سبب کیا ہے؟ ایسا ہر ایک فن میں ہوتا ہے۔ تو اختلاف کا سبب وہی نظریات ہوتے ہیں، وہی اعتبارات ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھ کر کے ایک عالم اس فن کی تعریف کرتا ہے۔ مذکورہ تعریفات میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ اصول فقہ کی تعریف میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، اور شاید اس اختلاف کی وجہ علم اصول فقہ کے موضوع میں اختلاف ہے کہ علم اصول فقہ کا سب سے رکن رکین موضوع کیا ہے۔ اب اگر دیکھیں گے شروع کی جو تعریف بیان کی گئی تھی علامہ جوینی کی، علامہ نصفی کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، علامہ غزالی کی، تو ان لوگوں نے فقہ کی جو تعبیر کی تھی صرف ادلہ سے کی تھی، لہذا ان کے نزدیک فقہ کا، اصول فقہ کا جو اہم موضوع ہے وہ ادلہ ہے، ادلہ شرعیہ۔ ٹھیک ہے، اگر قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کو دیکھیں تو انہوں نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک کہا ادلۃ الفقہ الاجمالیہ، اس کے بعد کہا کیفیت الاستفادۃ منہا، اور تیسرے نمبر پہ کہا حال المستفید، یعنی کہ ادلہ ایک موضوع ہو گیا، اور پھر ان ادلہ سے استفادہ کی کیفیت یعنی طرق استدلال، یہ دوسرا موضوع ہو گیا، اور تیسرا موضوع ہو گیا مکلف، یعنی وہ مستفید مجتہد ہے یا متبع ہے یا مقلد ہے۔ اسی لیے بعض علماء کے نزدیک اصول فقہ کا موضوع دلائل شرعیہ ہے، بعض کے نزدیک احکام شرعیہ، اور بعض کے نزدیک دلائل شرعیہ احکام شرعیہ ساتھ ہی میں، اور جبکہ بعض کے نزدیک اصول فقہ کا موضوع دلائل، ترجیح اور اجتہاد ہے۔ یہ اصول فقہ کی لقبی تعریف ہو گئی، اور علماء کرام کے اختلافات کا تذکرہ ہو گیا، اور پھر اس اختلاف کا سبب کیا ہے، اور کیا یہ اختلاف تضاد ہے یا تضاد نہیں ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ اور اصول فقہ میں انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی جب کوئی بھی اصولی مسئلہ آئے گا تو ہم نکالیں گے کہ اس اصولی مسئلہ میں اگر اختلاف پایا جاتا ہے تو اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے، کیا یہ اختلاف معنوی ہے یا اختلاف لفظی ہے، یعنی اختلاف معنوی، اختلاف تضاد جس کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ اختلاف جو ہم نے بیان کیا یہ اختلاف معنوی نہیں ہے بلکہ اختلاف لفظی ہے۔ کیونکہ اعتبارات الگ الگ ہیں۔ اگر اعتبار کو دیکھیں گے تو پھر اختلاف لفظی نظر آئے گا، اور اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ جیسے ایک کلاس ہے، جماعت خامسہ کی کلاس، اس میں 15 بچے پڑھتے ہیں، ان 15 بچوں کو ہمیں 2 گروپ میں تقسیم کرنا ہے۔ کئی اعتبارات سے جب ہم تقسیم کریں گے تو سارے اعتبارات صحیح ہوں گے، ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہوں گے۔ جیسے ایک اعتبار یہ کہ جو ہاسٹلر بچے ہیں، ہاسٹلر یعنی مقیم اور غیر مقیم کے اعتبار سے ان 15 بچوں کی تقسیم، تو غیر مقیم بچے ہمارے پاس 7 ہیں اور مقیم بچے 8 ہیں، یہ اعتبار ہو گیا اور ایک تقسیم ہو گئی۔ دوسرا اعتبار پڑھائی کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، کتنے بچے پاس ہیں، کتنے بچے فیل ہیں، 3 بچے فیل ہیں، 12 بچے پاس ہیں۔ اب کوئی آ کر کے نہیں کہہ سکتا کہ جو آپ نے 15 بچوں کی تقسیم کی ہے، یعنی ایک گروپ میں 3 رکھا ہے، ایک میں 12 رکھا ہے، یہ متضاد ہے اس تقسیم کے جس میں ایک گروپ میں 7 رکھا گیا اور ایک گروپ میں 8 رکھا گیا، کیونکہ یہ تقسیم کرنے کا جو نظریہ، جو اعتبار ہے، جو بیسک ہے، وہ الگ الگ ہے، الگ الگ اعتبارات سے تقسیم کی گئی ہیں۔ لہذا اس تقسیم میں اختلاف پایا جانا یہ اختلاف لفظی ہوگا، معنوی نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم اصول فقہ، دوسرا جو نقطہ ہے اصول فقہ کی اہمیت یا اصول فقہ کے فوائد سے۔ بلا شبہ اصول فقہ کا شمار علم اعلیٰ میں ہوتا ہے، یعنی اصول فقہ ایک مقصد نہیں ہے بلکہ ایک وسیلہ ہے کہ جو قرآن کے نصوص ہیں، شریعت کے نصوص ہیں، ان سے استدلال ہم کیسے کریں یا ان کی معرفت کیسے ہو۔
اس کے ذریعہ اصول فقہ کے ذریعہ احکام باری تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، جن پہ دین اور آخرت میں سعادت کا دار و مدار ہے۔ اسی کے ذریعہ احکام شرعیہ کا استنباط ہوتا ہے، یا جن کے پاس استنباط کا ملکہ نہیں ہے وہ مستنبط احکام کا ادراک کر سکتے ہیں، یعنی جو بذات خود استنباط نہیں کر سکتے لیکن اگر اصول فقہ پڑھے ہیں تو جو فتویٰ آیا ہے مستنبط کی شکل میں یا حکم کی شکل میں، اس فتویٰ کی حقیقت کو جان سکتے ہیں کہ فتویٰ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ اصول فقہ کے ذریعہ سے ہی نصوص میں تعارض کے وقت ترجیح دی جاتی ہے، اسی کے ذریعہ قیاس، استحسان، استصحاب وغیرہ سے ان نوازل و حوادث کو شرعی حکم سے مربوط کیا جاتا ہے جن میں نصوص شرعیہ موجود نہیں ہے۔ اسی کے توسط سے غلط اور صحیح استدلال میں تمییز ممکن ہے۔ اگر اصول فقہ کی معرفت نہ ہو تو ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ دلیل تو صحیح ہے لیکن اس سے استدلال صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے علماء کرام کے اقوال ہیں اصول فقہ کی اہمیت، اصول فقہ کی افادیت پہ۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے نقطے پہ کہ اگر اصول فقہ کو ہم نے صحیح سے نہیں پڑھا یا اصول فقہ کی ہم نے تعلیم اور تعلم نہیں کی تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے، اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ دو تین مظاہر بتلاتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ اصول فقہ پڑھنے کا اور نہ پڑھنے کے مابین فرق کیا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ، فیس بک کی دنیا میں جو سوشل میڈیا ہے فیس بک، ہمارے بہت سارے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے خاص کر کے ہم اہل حدیث طلباء کے لیے کہ ہر کوئی مفتی بنا بیٹھا ہوا ہے، خواہ وہ فیس بک کا مفتی ہو، واٹس ایپ کا مفتی ہو یا پھر ٹویٹر کا مفتی ہو یا فتویٰ نقل کرنے میں اپنے آپ کو ماہر سمجھتا ہو۔ ہمارے فیس بک کے ایک مفتی صاحب ہیں، ربانی نام ہے، میں پورا نام نہیں لوں گا، ربانی صاحب کے نام سے، وہ معراج ربانی صاحب نہیں بلکہ ایک دوسرے ربانی صاحب کے نام سے فیس بک پہ مفتی ہیں، تقریر کر رہے تھے۔ ان سے ایک سوال کیا کسی نے کہ اچھا حضرت یہ بتلائیے، ایک عورت کیا اپنے کان میں بالی اور اپنے ناک میں نتنی پہن سکتی ہے یا نہیں پہن سکتی ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آپ کا اندازہ کیا ہوگا کہ مفتی صاحب نے کیا جواب دیا ہوگا؟ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ دیکھیے بالی کا تذکرہ تو شریعت کے اندر آتا ہے، بعض نصوص کے اندر بالی کا تذکرہ ہے، لہذا عورتیں بالی پہن سکتی، لیکن ناک میں پہننے کا تذکرہ کسی بھی شرعی نص میں موجود نہیں ہے، لہذا نہیں پہن سکتی۔ دیکھنے میں بہت صحیح یہ دلیل لگی کہ حقیقت میں جو شریعت میں موجود نہیں اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ جہالت ہے علم اصول فقہ سے، فتویٰ بہت ہی غلط ہے، کیونکہ علم اصول فقہ سے مدد نہ لے کر کے ہمارے مفتی صاحب نے معاملہ کو بالکل الٹا بنا دیا، بالکل عکس کر دیا۔ اصل یہ ہے کہ کان میں استعمال کرنا، ناک میں استعمال کرنا یہ زیب و زینت کے لیے ہے، والاصل فی الزینہ الاباحہ، کہ علماء اصول نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ جو بھی زیب و زینت کی چیز ہوگی اس میں اصل اباحت ہے، یعنی ہر زیب و زینت کی چیز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ممانعت کی دلیل نہ آ جائے۔ تو اب مفتی صاحب، ربانی صاحب کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ بھائی کوئی شریعت میں ناک میں پہننے والی نتنی کی نفی کی کوئی دلیل نہیں آئی ہے، اس لیے اپنے اصل پوزیشن پہ وہ باقی رہے گا کہ الاصل فی الزینہ الاباحہ۔ ایسے ہی ایک دوسری مثال ہمارے بعض علماء دریاباد کا ہے۔ ہمارے بعض علماء دریاباد نے ابھی قربانی کے تعلق سے ایک فتویٰ صادر کیا تھا کہ جو بھی آدمی عشر ذی الحجہ میں داخل ہو گیا، ہر ایک کے لیے ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، ناخن تراشنا، بال کاٹنا یا پھر جو محظورات ہیں مزہی کے لیے، قربانی کرنے والے کے لیے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔
ضروری نہیں کہ گھر کا جو فرد جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہو صرف وہی، بلکہ اس کے ساتھ گھر کے سارے افراد بھی شامل ہیں۔ لہذا کوئی بھی انسان اگر قربانی کرنے کا ایک آدمی ارادہ رکھتا ہے تو اس کے گھر کے کوئی بھی فرد نہ تو بال کاٹ سکتے ہیں نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ دلیل کیا تھی مفتی صاحب کی؟ دلیل یہ تھی کہ چونکہ شریعت نے کسی کو ناخن اور بال کاٹنے کی اجازت نہیں دی ہے، اگر اجازت دی ہوتی تو وہ دلیل لائے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ناخن کاٹ سکتے ہیں بال کاٹ سکتے ہیں، یہ لوگ دلیل دے دے کہ ہاں اس چیز کی گنجائش ہے تو ہم مان لیں گے۔ اگر دلیل نہیں دیتے ہیں تو نہیں مانیں گے، ناخن بال نہیں کاٹنا ہے۔ عجیب تماشا ہے بھائی، یہ اصول فقہ سے جہالت یا پھر اصول فقہ کی عدم تطبیق ہے۔ یہاں پہ تطبیق نہ کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ قاعدہ ہے الاصل براءۃ الذمہ، ہر ایک انسان کسی بھی ذمہ داری سے سبکدوش ہے، کسی انسان کے اوپر کوئی ذمہ داری نافذ نہیں کی جا سکتی۔ جیسے میں ہوں، آپ ہیں، ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عبادت نہیں، ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ حج کریں گے، نہ زکوٰۃ دیں گے، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہاں تک کہ اس ذمہ داری کے ثبوت کی کوئی دلیل آ جائے۔ جب قرآن میں ہمیں کہا گیا کہ اقیموا الصلاۃ تو ہم نماز پڑھنا شروع کیے گئے، جب کہا گیا آتوا الزکوٰۃ تو ہم زکوٰۃ دینا شروع کیے، جب کہا گیا حج البیت تو ہم حج کرنا شروع کیے، جب کہا گیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ لیکن اگر یہ سارے احکام نہ آتے تو ہمارے اوپر ضروری نہیں تھا کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ اصل براءۃ الذمہ ہے۔ وہ ایسے ہم اپنے جب چاہے ناخن کاٹ سکتے ہیں، جب چاہے بال کاٹ سکتے ہیں، جیسا چاہے ویسا کر سکتے ہیں، الا یہ کہ ممانعت کی کوئی دلیل نہ آ جائے کہ نہیں بھائی آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ بال نہیں کاٹ سکتے، آپ بال کو اس اسٹائل میں نہیں کاٹ سکتے، آپ ناخن کو اس طرف پہ نہیں کاٹ سکتے۔ اگر یہ دلیل آ جاتی ہے جو اصل کے خلاف ہے تب ہم اس دلیل پہ عمل کریں گے، جب تک دلیل نہیں ہے جب تک ہم مطلق آزاد ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ دلیل لائیں جس میں ثابت ہو کہ لوگ اپنے ناخن اور اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، لیکن اصول فقہ کی عدم تطبیق کی وجہ سے الٹا دوسروں سے دلیل کا مطالبہ کر دیا۔ ایک تیسری مثال، ہمارے ایک استاد محترم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کے علم میں برکت دے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ آیا مسئلہ کہ کیا پینٹ پہننا شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں درست ہے۔ استاد محترم کا فتویٰ تھا کہ پینٹ پہننا حرام ہے۔ پوچھا گیا کیوں پینٹ پہننا حرام ہے؟ کہتے ہیں اس کے جواز کی کوئی دلیل شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ بھی اصول فقہ کی عدم تطبیق کی ایک مثال ہے، واضح مثال، کہ فتویٰ تو دھڑ سے دے دیا، دھڑا دھڑ دے دیا، لیکن فتویٰ کی غلطی کیا ہے؟ بالکل فتویٰ غلط ہے۔ کہا جاتا ہے، قاعدہ ہے علماء اصول کا، علماء فقہ کا، الاصل فی اللباس الاباحہ، کہ لباس میں اصل اباحت ہے، یعنی ہر ایک لباس ہمارے لیے مباح ہے، یہی اصل ہے۔ اب اس اصل کے خلاف اگر ہمیں جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ حلال ہے یا حرام، تو بھائی حلال ہے، مباح ہے، ہم پہن سکتے ہیں۔ کیسے پہن سکتے ہیں؟ بالکل چست پہن سکتے ہیں، جینس پہن سکتے ہیں، ٹراؤزر پہن سکتے ہیں، اس طریقے کی چیزیں، تو یہ چیزیں بھی ہمارے لیے مباح ہے اصل میں، لیکن اس کی تحریم کی دلیل آ گئی۔ ایک خارجی دلیل ہے جس نے بتلایا کہ ہم آداب لباس میں بتلایا کہ لباس شفاف نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا نہ ہو، ٹخنوں ڈھیلا ڈھالا ہو، لباس شفاف نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، چست نہ ہو، ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، مشابہت نہ پائی جاتی ہو، کسی غیر قوم کا دینی، کسی غیر اسلام، کسی دوسرے قوم کا دینی شعار نہ ہو، عورتوں سے مشابہت نہ ہو، لباس شہرا نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں دلائل آئی اور ان ساری چیزوں کو نکال دیا اصل اباحت سے، لہذا ان پہ ہم عمل کریں گے۔ لیکن پینٹ شرٹ مطلق پہننا حرام ہو گیا کیونکہ اس کے جواز کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے۔ یہ بات بہت سی عجیب ہے۔ اصل یہ ہے کہ پینٹ شرٹ پہننا ہمارے لیے مباح ہے، ہم پہن سکتے ہیں، جو شرعی ضوابط، شریعت نے جو ضوابط مقرر کیے ہیں دوسرے نصوص کی روشنی میں۔ اب جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی پینٹ شرٹ پہننا حرام ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل لے کر کے حرمت کی دلیل لائے۔
ایسے ہی ایک چوتھا اگزامپل ہاتھی کے گوشت کے بارے میں کہ ہاتھی کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے. ہمارے ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا تھا ہاتھی کا گوشت کھانا حرام ہے. یہاں ہاتھی کے گوشت پہ بحث نہیں ہو رہی ہے، اس کی تحقیق نہیں ہو رہی کہ حرام ہے یا حلال ہے. صرف اصول فقہ نہ جاننے کی وجہ سے یا بر وقت اصول فقہ کا انطباق یا تطبیق نہ کرنے کی وجہ سے آدمی کس غلطی میں پڑ جاتا ہے، صرف وہ بیان کرنا مقصود ہے. کہہ دیا ہاتھی کا گوشت کھانا حرام ہے کیونکہ اصل یہ شریعت میں کوئی دلیل نہیں آئی ہے جو بتلائے کہ ہاتھی کے گوشت کو کھایا جا سکتا ہے. عجیب ہے بھائی. الاصل فی بہیمۃ الانعام الحل والاباحہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدھا کہہ دیا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم. یہ ایک دلیل ہے کہ جن محرمات جو چیزیں حرام ہیں ہمارے لیے شریعت نے ان کو بیان کر دیا ہے اور اس میں ہاتھی کا تذکرہ نہیں ہے. لہذا جو چیزیں بیان کی گئی ہیں محرمات میں اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گی. الا یہ کہ ان جانوروں پہ قیاس کیا جائے جو محرمات ہیں اور کسی دوسرے جانور کو قیاس کیا جائے، یہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ جو 4 مثالیں ہم نے دی، ساری مثالوں میں معاملہ ہمارے علماء کرام نے مفتیان کرام نے الٹا کر دیا. یعنی جہاں پہ الاصل فی الزینہ الاباحہ تھا وہاں پہ کہہ دیا کہ نہیں بھائی دلیل چاہیے. جہاں پہ الاصل براءۃ الذمہ تھا وہاں پہ کہہ دیا نہیں بری الذمہ ہونے کے لیے دلیل چاہیے. جہاں پہ تھا الاصل فی اللباس الاباحہ وہاں پہ کہا کہ لباس کو مباح کرنے کے لیے دلیل چاہیے. اور جہاں پہ تھا الاصل فی بہیمۃ الانعام الاباحہ وہاں پہ کہہ دیا کہ نہیں کسی بھی بہیمۃ الانعام کو مباح ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. تو یہ اصول فقہ کے نہ پڑھنے کے نقصانات ہیں. اور بہت ساری مثالیں موجود ہوں گی جہاں بھی فتویٰ میں غلطی ہوتی ہے. اگر دلیل صحیح ہے یعنی حدیث صحیح ہے یا پھر قرآن کی کسی آیت سے مسئلے کا استنباط کیا جا رہا ہے، اگر دلیل صحیح ہے پھر بھی اس کے باوجود فتویٰ غلط ہے تو اس فتویٰ میں غلطی کی وجہ صرف استدلال کی عدم صحت ہے. اور استدلال کیوں صحیح نہیں ہے؟ اصول فقہ کی صحیح سے تطبیق نہ دینا ہے یا پھر اصول فقہ کی جانکاری نہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دروس کو کامیاب بنائے. اور آپ تمام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ جب درس سے سنیں اور اگر کوئی اشکال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور وہ اشکال دیں تاکہ یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہی آپ کو جواب دیا جا سکے. اور آپ سے آخر میں گزارش یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ کوئی بھی درس ہو آپ تک فوری طور پہ وہ درس پہنچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.